الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جناب محترم سید منظور حسین صاحب، صدر انتظامی کمیٹی مسجد و مدرسہ اکبر علوم، اور ان کے تمام برادران، اور محترم مولانا مفتی نذیر احمد صاحب حسامی نگران پروگرام، اور آج کے اس پروگرام کے مہمانان خصوصی پی ایم مزمل احمد صاحب رشادی و قابل احترام علماء کرام، معززین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے سید منظور حسین صاحب، ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کو ارینج کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ اللہ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان عظیم کیا ہے؟ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر، بنی نوع انسان پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا نزول ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت، اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت، اس کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ، اس کے علوم میں چوٹی کا علم، علوم کا منبع، علوم کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب سے بڑے خوشی کے دن کو، یعنی عید کے دن کو قرآن مجید سے وابستہ کر دیا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قرآن مجید سے منسوب کر دیا۔ رمضان المبارک کے پورے روزے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن کا روح پرور منظر، روحانی منظر، اور تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کی محفلیں، تلاش لیلۃ القدر، اعتکاف کی تمام عبادتیں یہ قرآن مجید ہی کی وجہ سے ہیں۔ اور قرآن مجید کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جو خوشی، سیلیبریشن، مسرت کے مستحق ہو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، یہ چیز جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں میں جو دنیا میں جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بہتر ہے۔ اگر سیلیبریشن ہوگا، خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہوگی۔ آج کا یہ پروگرام تکمیل حفظ قرآن بھی اسی خوشی کی ایک شکل ہمارے سامنے ہے۔ اس نعمت قرآن پر ملنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے نزول پر شکر ادا کیجئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں روشناس کرایا، اس کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ پھر اتنا ہی نہیں، جب رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، عید کا چاند نظر آتا ہے،
تو عالم میں اسلام کا مسلمان اپنے گھر سے عیدگاہ جاتے وقت اور عید کے دوران اور عید سے گھر کو واپس ہوتے وقت یہ تکبیر اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کس بات کی تکبیر ہے؟ یہ ترانہ کس بات کے لیے گایا جا رہا ہے؟ یہ نغمہ کس بات کے لیے؟ یہ بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کے مطالبات بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ تو امت محمدیہ پر قرآن مجید کے چند حقوق ہیں، چند مطالبات ہیں، وہ مطالبات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا مطالبہ ایمان بالقرآن ہے، قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن پر مضبوطی سے ایمان رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کا پہلا ہی پیج پلٹاتے ہیں تو اس کا پہلا لفظ میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب پر ایمان سے مراد یہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب پر شک کرتا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں ہے؟ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے بعد ان کی زبان مبارک سے وہ فصاحت و بلاغت والا کلام کیسا ادا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ان کو یہ لکھ کے دے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اس امر میں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں ہے تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی مدد چاہتے ہو لے لو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے سچے ہو تو ایسا کریے، اگر ایسا کیا یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان۔ تو قرآن کا جو پہلا حق ہے، مطالبہ ہے مسلمانوں سے ایمان بالقرآن۔ قرآن کا جو دوسرا مطالبہ ہے تعلیم القرآن، یعنی قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی قرآن مجید دوسری کتابوں کی طرح دوسری کتابیں میگزین کو جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح سے نہ پڑھے جائے، بلکہ قرآن مجید کو بالکل ذہنی یکسوئی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ اس کو پڑھے، دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی مقدس و محترم ہولی بک پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی ایک علامت مومنین کی بتائی، جب قرآن پڑھتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اصل میں تو حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو لرز جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی تو ان کو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کا جو تیسرا مطالبہ ہے تفہیم القرآن، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کے جو لفظی معنی ہیں بار بار پڑھنے والی اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔ قرآن کے پہلے لفظ اقرا کے معنی بھی پڑھنا ہے۔ ان دونوں الفاظ کی مناسبت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت زیادہ اور بار بار پڑھی جانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔
قرآن پڑھنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ایک قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھے جانے والی بھی کتاب قرآن مجید ہے۔ بغیر سمجھ کر پڑھنے سے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن مقصد نزول حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر میں آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایسے بے شمار آیتیں قرآن مجید کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا جو ہے چوتھا مطالبہ تدبر القرآن ہے، قرآن پر تدبر کرنا۔ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیتیں اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن ہوش مندوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں کون یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں گھڑی بھر کا تفکر 1000 نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ آج جدید جو ٹیکنالوجی ہے، جو علوم ہے، یہ دراصل اسی تدبر القرآن کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جو سابقون ہیں، اسلام کا جو عروج کا زمانہ ہے، انہوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا۔ جو آج جدید ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، اس کا بیس قرآن مجید ہے، تدبر القرآن ہے۔ پھر اس کا 6واں مطالبہ عمل بالقرآن ہے۔ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور 6واں مطالبہ عمل بالقرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ پھر 6واں مطالبہ ہے دعوت القرآن، قرآن کی دعوت کو تمام دنیا انسانی تک پہنچانا۔ پھر اس کا 7واں مطالبہ ہے، 7واں قرآن کا حق ہے نفاذ القرآن، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے نبی کو یہ دین حق دے کے بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر کے بتائیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں ان کلمات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے استاد محترم سید حسین صاحب، سابق صدر، مرحوم سابق صدر عیدگاہ کمیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر تدبر کرنے، اس کی دعوت کو تمام انسانیت تک پہنچانے، اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔